سوال کرنے کی میں نے تو میرا خیال ہے مور دین 1 آور بات کی ہے آئی تھنک. تو سر اس کا ایک فرانس کے ایشو پہ اور دوسرا جو بم پشاور میں مدرسے کے اوپر اس سوال پہ بتائیے گا پھر دوبارہ تاکہ ری ٹیک نہ کرنا پڑے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم ناظرین کرام، ابھی 2 سوال مجھ سے کیے گئے ہیں. ایک جو واقعہ فرانس کا ہے، جو گستاخی فرانس میں کی گئی، اس حوالے سے ایک سوال ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ پشاور میں جو دھماکہ ہوا اس پر میرا تبصرہ کیا ہے. بنیادی طور پر جب بات آتی ہے نا کہ یہ جسارت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، تو میں بڑا کم علم بھی ہوں، کمزور بھی ہوں. مجھے جرأت نہیں ہوتی کہ میں یہ پوچھ سکوں یا جان سکوں کہ یہ واقعہ کیا ہے. اتنی مخلوق جب کہہ رہی ہوتی ہے تو یہ شہادت کافی ہے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کی قلعے کی دیوار کے ساتھ دفن ہے. آج بھی ان کا مدفن وہیں ہے. اور جب انہیں دفن کیا گیا تو لشکر اسلامی واپس آ گیا تھا. ان کی وصیت تھی کہ مجھے جب ان کا وقت قریب آیا تو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے اسلامی لشکر گیا ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک ہے آپ کا حکم. انہیں دفن کیا گیا تو جو مد مقابل تھے انہوں نے قلعے کی دیوار سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب تم لوگ چلے جاؤ گے تو یہ قبر سلامت رہے گی؟ تو جو انہیں جواب دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ریاست اسلامیہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھو، تمہاری کوئی شے سلامت نہیں رہے گی. آج بھی وہ قبر مبارک وہیں ہے. گلہ ان پر نہیں ہے، دکھ اپنی کمزوریوں اور اپنی گناہوں کا. ہم صبح سے شام تک، کھانے سے پینے تک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جاتے ہیں عمر میں لیں گے. مانتے ہیں امت ہے. سود کھانا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرآن کریم فرما رہا ہے. دیکھو تو اسے معاشرے میں پھر کر دیکھو. اس کا اظہار مذمت کیا ہوگا جس کے وجود کی نس نس میں سود ہو، جس کا لین دین سودی ہو، جس کا مطمئن نظر دنیا ہو، جو اس طرح کے اظہار میں ایسی ایجیٹیشن کرے کہ مزید اپنے ملک کو تباہ کر دے، مزید اپنے کاروبار کو نقصان پہنچا دے. دکھ ہے، اتنا دکھ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. واضح نے کوئی لفظ نہیں کہا ہوگا جتنا دکھ ہے. اور اس دکھ کا اظہار اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کردار سے ایک ایک تجاوز نکالو. دعوی ایمان کیا ہے؟ ماننا یا منوانا؟ امتی کا کام کیا ہے؟ ماننا یا منوانا؟ صبح سے شام تک ہم مان رہے ہیں. اور یقین مانو، باعمل مسلمان جب پیدا ہوں گے یہ اظہار مذمت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ یہ گستاخی ہو سکے. اور دوسرا جو سوال ہے، معزز ناظرین کرام، مساجد ہوں، مدارس ہوں، کاروباری ہوں، اس سے کوئی باشرہ ہے یا کسی نے نہیں داڑھی رکھی ہو، مطلق کافر جو ہے اس کو جا کر اگر آپ ایسے بم سے اڑا دیں، اس پر فقہ کیا کہتے ہیں؟ جہاد میں مقابل تحفظ بے شمار صورتیں. تو جس طرح یہ کچھ ہو رہا ہے یہ فساد ہے. اور یاد رکھیے گا، نام دین کا آتا ہے، داڑھی کا آتا ہے، سولیے کا آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نے یہ کیا اس نے داڑھی رکھی وہ بے حجامتا ہو سکتا ہے. بال بڑے ہوں گے، داڑھی نہیں رکھی ہوگی. پھر کسی بات یا کسی موقف کو آپ نافذ نہیں کر سکتے کسی پر زبردستی کی مذہب تو یہی مان.
دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی پر زبردستی کرنے والے؟ پھر یہ ظلم اور فساد ہے. معصوم بچہ، میں نے اس کی ایک پکچر مجھے دیکھی میں نے کل پرسوں، معصوم بچہ ہے، چہرے پر خون لگا ہے اور تھوڑا سا فوٹو ہے چہرے کا اور آنکھوں میں پانی بھرا ہے. اور میں یقین مانے میرا جو برجستہ ایک جملہ تھا یا میرے جو خیال تھا وہ یہ تھا، ان معصوم آنکھوں کا جو سوال ہے اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اور اگر نہیں، دیکھیے گا روز محشر جو سوال ہے اس کا جواب پھر ہمیں وہاں پہنچا دے گا جہاں سے اللہ معاف کرے. ضرورت ہے اس اتحاد کی، اس اتفاق کی. یہ وطن عزیز بڑا قیمتی ہے، اس کے قیمتی ہونے کا ہمیں ادراک نہیں ہے. اس کے مخالفوں کو اس سے زیادہ، ہم سے زیادہ ادراک ہے. وہ چاہتے ہیں یہ اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو، یہاں فساد ہو. ریاست مدینہ، مسجد جو مدینہ ہے، مسجد النبی جو ہے، اس کی جو آج کی وسعت ہے اس کے اندر گاؤں آتا ہے. وہ کیا سبب تھے کہ معلوم دنیا کی 3 حصوں تک چلی گئی. دین کے خلاف جانے والے نے دین کو ہم سے زیادہ پڑھا ہے، اصولوں کو زیادہ پڑھا ہے. ہم نے دینی اصول دنیا میں بھی چھوڑ دیے، دین میں بھی چھوڑ دیے. دنیا میں بھی دھکے کھا رہے ہیں، دین میں بھی دوسرے کے دست و گریبان ہیں. بجائے غصے کے، شدت کے، تحمل سے حقائق جانیں. اس حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنی راہ کا تعین آلریڈی موجود ہے، ہم نے کوئی نہیں ڈھونڈنا. قرآن و سنت موجود ہے، اس کو اپنے عمل میں لانا ہے، اخلاص سے لانا ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. معزز ناظرین کرام، اور یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا منتظر کہ کوئی آئے گا اور کر دے گا، ملک الموت جب آئے گا تو اعلان نہیں ہوگا، جس پر وارد ہوگا اس کا اعلان ہو جائے گا. آج فرصت. میں یقین مانے، میں آسٹریلیا سے لے کر امریکہ کی ویسٹ کوسٹ تک میں نے ٹریول کیا. میں نے کوشش کی کہ تعمیر کی بات ہو. آج لائیو کوریج ہے، میں یہاں ڈی آئی خان میں بات کر رہا ہوں، دنیا کے دوسرے کونے پر بھی سنی جا رہی ہو. آپ یقین کریں، با عمل مسلمان دنیا کے کسی خطے میں لے جاؤ، کسی غیر مذہب معاشرے میں لے جاؤ، اس سے لوگوں کو سکھ ہوگا، دکھ نہیں ہوتا. جہاں تجاوز آتا ہے وہاں ہم اپنی غلطی ہوتی ہے. تو ہمیں تو اس نہج کو سمجھنا ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ اس عمل سے غیر مسلم کو اسلام اور اس حق کی دعوت پہنچے. مکلف آج کے ہم ہیں، میں ہوں اور آپ ہیں. ہماری کتاب لکھی جا رہی ہے، کس کندھے پر لکھ رہے ہیں؟ سیدھے ہاتھ پر یا الٹے ہاتھ پر؟ وہی کتاب ہوگی جو آج ہم لکھ رہے ہیں. اور جو قبر ہے، اس میں قبر کے اندر کوئی آگ کوئی نہیں ہوتی، نہ قبر کے اندر کوئی باغیچہ ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو سمجھ آئی راشن جو یہاں سے لے کر گیا آگ جلانے کی لکڑیاں لے جا رہا ہے یا باغیچے کا سامان لے جا رہا ہے. بڑی محدود سا وقت. میں نے ابھی بیان میں کہا میں 30 سال پہلے یہاں آیا. 30 سال پہلے جب میں آیا تو میں اپنے والد محترم کو دیکھ کر چل رہا تھا. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. میں کتنا عرصہ رہوں گا؟ آئیں اس تعداد سے ہم نکلیں. کوئی ہمیں بتائے، کوئی کیوں ہمیں بتائے، کوئی کیوں ہمیں سمجھائے. ہمیں قرآن کریم نہیں بتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں بتایا. کالا کالا رسول سے آگے پھر ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی بتائے. شدت کی نہیں، ہوش کی ضرورت ہے، اثار کی ضرورت ہے. اگر مضبوطی شدت ہے اس کو اثار کے جذبے میں لائیں. ہوگا وہ جو میرے اللہ کو منظور ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جو یہ کہ یہ ہو، کن فیکون، یہ اس کی شان ہے. ہم بندے ہیں، ہمیں بندہ رہنا چاہیے. ہمیں بندگی نصیب ہو تو یہ بہت بڑی عطا ہے. آئیں اپنے حصے کا ہم کردار ادا کریں. کیسے کردار ادا کریں گے؟ ضروریات دین کو جانیں گے نہیں، کیسے کردار ادا کریں گے؟ جانیں. ایک ایسا فی سبیل اللہ کام ہے مخلوق کو دین سے آشنا کرنا. ہم اس کا افزانہ لینے دنیا میں کیوں بیٹھ جائیں؟
اس کے نام پر کیوں نہ کریں جس کے انبیاء نے قرآن کریم فرمایا میں کوئی تم سے کچھ لے رہا ہوں، میرا تو لین دین اس سے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو یہ روش دونوں طرف سے عامت الناس جین جانے، ہمارے جو رہبر ہے اس شعبے کے، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، وہ اپنے معمولات کو ایسا رکھیں کہ ان کی ضروریات اپنے حصوں میں پوری ہوں، یہ حصے فی سبیل اللہ ہوں، اور اللہ کریم اسلام کی نشاط ثانیہ میں ہم جیسے خطا کاروں اور گناہ گاروں کو قبول فرمائے، اس امت میں اتفاق اور اتحاد کا سبب بنے، اپنی قوم کو ایک جگہ پر لائے۔ ہم سے غیر مسلم کو بھی سبق ملنا چاہیے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ بندہ گناہ گار ہے، میری کمی بیشی کی مجھے معافی دیجیے گا، ایک درد ہے جو بیان میں کہیں تو کوشش کرتا ہوں، وہ ایسے کوئی دوست کہیں بات کے لیے تو ایک درد ہے۔ اللہ میری کمی بیشی معاف کرے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اتفاق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔